السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، کل رات ایک اسلامی بھائی نے تبلیغی جماعت کے بڑے مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان سنایا۔ طارق جمیل صاحب جنید جمشید کی تعریف کر رہے تھے، تو میں پہلے چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ دیوبندی کیا کہتے ہیں، اور طارق جمیل صاحب کے تعلق سے بتاؤں کہ دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس بیان پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے، دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، کلمۃ الہادی، مفتی محمد عیسیٰ خان دیوبندی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو ہے دیوبندی مفتی عیسیٰ نے جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے طارق جمیل کے تعلق سے کہی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر لکھا ہے، اس وقت تبلیغی جماعت قصہ گو واعظین کی فیکٹری بن چکی ہے۔ اس وقت تبلیغی جماعت قصہ گو واعظین کی فیکٹری بن چکی ہے، جبکہ موضوعات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان قصہ گو واعظین نے پہنچایا ہے۔ تبلیغ نام ہے قرآن و حدیث، جبکہ موجودہ تبلیغی جماعت نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے کہ مشورہ وحی کا بدل ہے۔ بحوالہ فتاوی محمودیہ، گویا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو مشورہ کے ذریعے ریٹائرڈ کر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لوگ کلمہ نماز سے روشناس ہو جاتے ہیں، لیکن جمہور علماء امت کے عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے سے شرماتے ہیں، جبکہ تبلیغی جماعت کی سرپرستی ہمیشہ علماء دیوبند نے کی ہے۔ وقت لگانے کے بعد کہتے ہیں، وقت لگانے کے بعد یہ علماء دیوبند کو کسی کام میں شریک اور معاون نہیں ہوتے، علماء دیوبند کے کسی کام میں شریک اور معاون نہیں ہوتے۔ تبلیغی اکابرین کو چاہیے کہ مولانا مفتی محمد عیسیٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق اپنا قبلہ درست کریں۔ مولوی سلمان خطیب، مسجد نورستان، اڈیالہ روڈ، راولپنڈی۔ ٹھیک ہے، یہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے دیوبندی مولوی سلمان نے کیا کہا وہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے اپنی بات نہیں رکھی ہے، یہ خود دیوبندی مولوی نے تبلیغی جماعت کے تعلق سے یہ کہا ہے۔ اب سنیے، اسی کتاب کلمۃ الہادی جو دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، صفحہ نمبر 52 پر کیا لکھا ہے، یہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے بتایا۔ اب سنیے طارق جمیل صاحب کے تعلق سے کہ کیا کہتے ہیں۔ لکھا ہے صفحہ نمبر 52 پر، گزشتہ چند سالوں سے مولانا طارق جمیل صاحب کو صلح کل مواعظ ادنا غیر ادنا کے مابین فرق ختم کرنے کی تقاریر اور حق و باطل کے خلط ملط بیانات کی شکایات سننے میں آ رہی تھی، لیکن کوئی ثبوت دستیاب نہ تھا۔ اتفاق سے فیصل آباد سے میرے استاد زادہ تشریف لائے اور مولانا کے چند قابل مواخذہ بیانات کا تذکرہ کیا اور فرمایا، میرے پاس ان کا ثبوت بصورت کیسٹ موجود ہے۔ کیسٹوں میں حق کے خلاف اس قدر ہرزہ سرائی کے مجھ میں سننے کی برداشت نہ رہی۔ یہ ہے طارق جمیل صاحب، جن کے تعلق سے دیوبندیوں کی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طارق جمیل صاحب کے بیانات کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت کے تعلق سے آپ نے سنا ان کی کتاب سے، اور طارق جمیل صاحب کے تعلق سے سنا ان کی کتاب سے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں میں نے دیوبندیوں کی اپنی کتاب کلمۃ الہادی سے پیش کر دی ہے، اور اس لیے بتایا تاکہ ان دیوبندیوں کو معلوم ہو جائے جو شور کر رہے تھے کہ سنی اپنے اصول اپنے فتاوی کی روشنی میں یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے، اور سوچ رہے تھے ہم جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے بطور آئینہ بتایا کہ دیکھ لو تمہارے گھر میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے طارق جمیل صاحب اور تبلیغی جماعت کے تعلق سے میں نے بتایا۔ اب بات کرتے جنید جمشید کے تعلق سے، جو ابھی کچھ دنوں پہلے مر کر مٹی میں مل گئے۔ اچھا، میں نے یہ کہا کہ جنید جمشید کچھ دنوں پہلے مر کر مٹی میں مل گئے، تو برا نہیں ان کو لگنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں تو انہیں برا نہیں لگتا۔ اور میں واٹس ایپ کے گروپ میں تھا اور میں نے جنید جمشید کی بات آئی تو میں نے کہا کہ جنید جمشید تو مر کر مٹی میں مل گیا،
تو مجھے جو ہے یہ کہنے کی وجہ سے مجھے گروپ سے نکالا گیا کہ آپ نے یہ کہہ دیا، تو پتہ چلا کہ جنید جمشید کو کہو کہ مر کر مٹی میں مل گیا تمہیں برا لگتا ہے، تو تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہو تو تمہاری غیرت کو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر تمہیں برا نہیں لگتا، پھر تمہیں اچھا لگتا ہے۔ عجیب عقل ہے ان لوگوں کی۔ بہرحال اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنید جمشید جس کے ایسے بیانات آئے جس سے بہت زیادہ ہنگامہ ہوا۔ اب آپ دیکھیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح کیا کہ علماء اہل سنت نے اس پر جو ہے اپنے بیانات جاری کے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی صحابہ کا ذکر جنید جمشید نے اس طرح کیا کہ پھر علماء اہل سنت کو بولنا پڑا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے اس نے اس طرح سے بیان دیا کہ علماء اہل سنت نے جو ہے بہت سختی کے ساتھ جو ہے اس کا رد کیا، اور اس نے پھر ایک ویڈیو جاری کیا جس میں رو رہا تھا، اس نے توبہ کیا جنید جمشید نے۔ بہرحال اور یہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ کبھی طارق جمیل صاحب کے بیانات کو لے کر جو ہے لوگوں میں باتیں ہوتی ہے، کبھی جنید جمشید کے بیانات کو لے کر، کبھی تبلیغی جماعت کے کارناموں کو لے کر، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مولوی سعد کاندھلوی ان کے بیانات کو لے کر بھی جو ہے کافی ہنگامہ ہوا۔ دیوبندیوں نے خود جو ہے اس کے خلاف جو ہے بات کی ہے، فتویٰ تک آ گیا ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت کے کچھ حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بہرحال اب بات کرتا ہوں طارق جمیل صاحب نے جنید جمشید کے مرنے کے بعد کیا بیان دیا۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں، میں گیا جمعہ کے روز تو جنید جمشید کی بیگم بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، مجھے کہہ رہا تھا دیکھو عائشہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، جلدی بچوں کی شادیاں کر لو، دیکھو ناراض مت ہونا، میں نے اللہ سے اس کے راستے کی شہادت کی موت مانگ لی ہے، مجھے لگتا ہے میری عمر 52 سال ہے اور میں نے اللہ سے مانگا ہے اس کے راستے میں اپنی جان دوں۔ تو معلوم ہوا طارق جمیل صاحب کے بقول جنید جمشید کو اپنی موت کا علم تھا اور اسے لگا کہ میری عمر جو ہے 52 سال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جنید جمشید کا علم ہے جو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے اپنی موت کا علم تھا، اس کی عمر 52 سال ہے، شہادت کی موت اسے ملے گی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں تم بیان کرتے ہو، پھر کس منہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پردے کے پیچھے کا علم نہیں ہے، غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، رسول کو کیا خبر۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اور جب جنید جمشید کی بات آئے تو پھر اس طرح کے بیانات آتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرم نام کی کوئی چیز آپ لوگوں کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پردے کے پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، رسول کو کیا خبر ہے، اس طرح کی کئی باتیں جو ہے سامنے آتی ہیں۔ اور جب اپنوں کی بات آئے تو پھر بہت ساری باتیں موجود ہیں جو اپنے مولویوں کے تعلق سے تم نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بد مذہبوں کی فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ میں گیا جمعے کو ان کے ہاں تو اس کی بیگم بہت رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے آج کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو عائشہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کر لو بچوں کی شادیاں، اور دیکھو تم ناراض نہ ہونا، میں نے اللہ سے اب اس کے راستے کی شہادت مانگی ہے، تو تم پریشان نہ ہونا میرے بعد، میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے، سہیل بھائی تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، میں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے، مجھے لگتا ہے میری عمر بس 52 سال ہی ہے، 52 سال کی عمر میں انتقال ہو۔ تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا تیری ماں 75 سال کی عمر میں مری، تیرا باپ 80 سال کی عمر میں مرا، تو کیوں ابھی سے موت کر رہا؟ کہتا بس مجھے لگتا ہے میرے 52 سال ہی ہیں، لہٰذا پریشان نہ ہونا میرے بعد، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے، سہیل بھائی تمہاری ضرورتیں دیکھیں گے۔ تو میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ میں اس کے راستے میں اپنی جان دوں، تو کہاں سے تقدیر نے اس کو اٹھایا، امریکہ سے انگلینڈ آیا، انگلینڈ سے کراچی آیا، کراچی سے لاہور آیا، تو لاہور تھا تو سعید چلی کی جماعت میں چل رہا ہے وہاں چترال،
اس کا فون آ گیا کہ میری نصرت کے لیے آؤ، سہیل کو بھی اس کو بھی۔ تو تیار ہو گیا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اپنی بیگم سے کہا ابھی کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو میرے بعد ہاتھ نہ روکنا، اللہ کے واسطے خرچ کرتے رہنا، ہاتھ نہ روکنا۔ تو بچوں بڑا صدمہ دے کر گیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا ایک شعر ہے بڑا پرانا گھسا پٹا سا، ہر کوئی اپنے مردے پر فٹ کر دیتا ہے، لیکن مجھے پہلی دفعہ یہ شعر بڑا وزنی نظر آیا اور بڑا بھرپور نظر آیا، اور اس شعر کا اگر کوئی مصداق ہے میری اس زندگی میں تو وہ جنید بنا ہے۔ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارا رد وہابی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہماری رد وہابیت پر جتنی بھی ویڈیو ہے آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے گی۔ السلام علیکم۔